رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کے وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کی گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ جو وسعت کے مقام پر تھے، انہوں نے گندم سے بری ایک کشتی بصرہ شہر کی طرف بھیجی اور اپنے وکیل کو لکھا جس دن یہ کھانا بصرہ پہنچے اسی وقت اسے بیچ دینا، اگلے دن تک تاخیر نہ کرنا، چونکہ وہاں باؤ یعنی ریٹ بڑھنے کے امکانات ہیں۔ تو تاجروں نے وکیل کو مشورہ دیا کہ اگر اسے جمعہ کے دن تک مؤخر کر لو تو دگنا نفع ہوگا۔ چنانچہ اس نے جمعہ تک وہ گندم فروخت نہ کی، جس کی وجہ سے اسے کئی گنا فائدہ ہو گیا۔ جب وکیل نے خوشی خوشی یہ واقعہ مالک کو لکھ کر بھیجا تو انہوں نے اسے جواب لکھا، اے شخص، ہم اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے نفع پر ہی قناعت کر لیا کرتے ہیں، مگر تم نے اس کے برعکس یعنی برخلاف کیا ہے۔ ہمیں یہ پسند نہیں کہ اس میں کئی گنا دنیاوی نفع ہو اور اس کے بدلے ہمیں دینی اور اخروی نقصان پہنچے، لہذا جیسے ہی تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے تو فوراً وہ تمام مال بصرہ کے فقراء پر صدقہ کر دینا، شاید ایسا کرنے سے میں زرہیز اور اندرونی گناہ سے برابر نجات پا سکوں، یعنی نہ تو میرا اخروی نقصان ہو اور نہ ہی میرا دنیاوی نقصان ہو۔ پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے اس حکایت سے سنا پاکیزہ تجارت اور اسلامی معاشی اقتدار کی جو خوبصورت تصویر پیش کر رہی ہے، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے اسلاف کا انداز تجارت اور طرز معیشت کس قدر اعلیٰ تھا۔ اسلامی تاریخ کے صفحات ایسے باکردار لوگوں کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں جو نہ صرف اپنی ذاتی معمولات بلکہ تجارتی مصروفیات میں بھی صدق، ایمانت، عدل و انصاف، تقوی و احسان، ایثار و بلائی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کو اپناتے ہوئے اسلام کے معاشی اصولوں پر کاربند ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ان کے دور کی معاشی خوشحالی اپنی مثال آپ تھی، مگر افسوس جیسے جیسے ان خوبیوں کی جگہ ظلم و جبر، فسق و فسوق، ناانصافی اور جھوٹ، فریب دہی، دھوکہ، مفاد پرستی، سود خوری جیسی برائیاں مسلمانوں کے کردار میں پیدا ہوتی گئی، ان کی معیشت دن بدن زوال پذیر ہوتی گئی اور بالآخر تباہی کے اندھیرے کنویں میں جا پڑی۔ اگر آج بھی ہم قرآن و احادیث میں بیان کردہ حصول رزق کے مدنی پھولوں پر عمل کریں اور کسب و تجارت کے معاملے میں اپنے اسلاف کا طرز عمل اختیار کریں تو اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے میں ایک شاندار مثال لا سکتے ہیں اور معیشت کو ایک بار پھر عروج و استحکام نصیب ہو سکتا ہے۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔